بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 31 یعنی 31ویں قسط حاضر۔ ابو مسلم زنان خانے میں داخل ہو کر ایک خفیہ راستے سے کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ تیرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہیں، ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا۔ ابو مسلم گھبرا کر پلٹا اور زنان خانے کے ایک چھوٹے دروازے سے نکل کر سبزہ زار کی طرف بھاگا۔ شاہی پالکیوں میں چھپ کر آنے والے مسلح سپاہی بھی عقابوں کے ایک غول کی مانند ابو مسلم پر جھپٹے۔ انقلاب انقلاب! ابو مسلم بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا۔ یہ خفیہ نعرہ تھا جو اپنے سپاہیوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ابو مسلم کی ہدایت تھی کہ جب انقلاب کا نعرہ بلند ہو تو امیر سبکتگین، محمود اور دوسرے امراء مملکت پر بے دریغ حملہ کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئیں، مگر یہ سب آوازیں بہت کمزور تھیں۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش امیر سبکتگین اور حماد بن ساریہ کا تخلیق کردہ تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی محل سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش جو ہے بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ذلت اور رسوائی کے خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی اور یہ کی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، لیکن بعد میں خیال اس لیے ترک کر دیا گیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دیکھ کر امیر سبکتگین کسی شعبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور اب وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا۔ مگر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہوا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہہ خانہ بنایا ہوا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کی حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ اس خفیہ راستے سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر افسوس گردش تقدیر نے کی ساری چالیں اسی پر الٹ دی تھیں۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کے بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار میں اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گھر گیا ہو اور شکاری جانور لہجہ بہ لہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے چلے جا رہے ہوں۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب تو بلند کیا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ مردانہ نشست گاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کری۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشست گاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خونریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو تحت تیق کر کے امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا جسے سبکتگین نے خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ ابو مسلم کے محافظوں کی تو گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھیں۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی، ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کا ارزاں خون قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے گوشے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس عروسی جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا اور خون کے بڑے بڑے دھبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔
زنان خانے سے بھی عورتوں کے چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مگر کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز و محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہی بغاوت کے تمام مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کی سانس لے سکیں گی۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے محافظوں نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا یہ مزدہ سنایا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھی۔ ابو مسلم عورتوں کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کی گریہ وزاری سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی بار درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح محافظ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہی کو چیخ کر مخاطب کیا۔ میں تمہارا سپہ سالار ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، صرف ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہد توڑ دیے۔ سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک وقت ایک ہی لہجے میں کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت کے نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھائی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لافزانی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی کم تر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل شہر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ تیری قبائے ابرو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہوگی اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کے مانند مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح قہقہا لگایا۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی شمشیریں بے نیام تھیں، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تمام محافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر اپنی ہی شہرک پر پھیر لیا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے اپنے آخری الفاظ ادا کیے، پھر وہ لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا اور ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور میں پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزع کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی اور بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شہرک کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے تھرتھرایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ اجل نے سالار غزنی کی سانسیں قصب کر لی تھی اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مرا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری طبیب کے بر وقت تریاق دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے انتہائی نقاہت سی ٹپک رہی تھی۔
خدمت گار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ حضور والا خدمت گار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ خدمت گار بولا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا، اور پھر اپنے درباری عمرہ سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر دے کہ ان کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے عمرہ کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اسی لیے حماد بن ساریہ نے مشورہ دیا تھا کہ درباری طبیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ آخرکار یہ مشورہ ہمارے کام آ ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے کئی جانیں بچا لی اور ملک خوفناک سازش سے محفوظ رکھا۔ تمام عمرہ اپنی اپنی نشستوں سے اتر کر امیر سبکتگین کے قریب آ گئے اور ان کے چہروں پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یکا یک امیر سبکتگین اپنے دائیں جانب بولا اور محمود کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور سردار تبریز کو فوراً گرفتار کر لو، شاہی دستہ پہلے ہی اس کے مکان کا محاصرہ کر چکا ہوگا، مملکت کے جانثار بس تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ سردار تبریز اس کے حامی تمام تمہاری شمشیر خون چکان کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تمہیں ہر حال میں ان غداروں کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا تاکہ سازش کے تمام مہرے عدالت عالیہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گواہی دے سکیں۔ بس اب جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ محمود کو بڑے رازدارانہ انداز میں ہدایت دے کر امیر سبکتگین سپہ سالار ابو مسلم کے مکان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں تمام سازشی افراد بے دست و پا کیے جا چکے تھے۔ مکان کے مردانہ حصے کے ساتھ زنان خانے کے بھی ایک ایک چپے کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران میں ابو مسلم کے خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر امیر سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ ابو مسلم نے ذلت اور رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے تو سالار غزنی کی حرم سرا میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ یہ خودکشی نہیں ہے، خدا قتل ہے۔ ابو مسلم کی بیوی وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی، میرے شوہر کو سبکتگین کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ غزنی کا امیر ایک جابر اور ظالم حکمران ہے، بہت دنوں سے اس کا یہی مشغلہ ہے کہ اپنے جانثاروں کو قتل کر رہا ہے۔ ابو مسلم کی بیوی پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر جب ابو مسلم کی حرم سرا میں کوئی مشکوک یا روپوش فرد نظر نہیں آیا تو امیر سبکتگین نے اپنے محافظوں کو باہر نکل آنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کی لاش اٹھوا کر فوجی مرکز بھیج دی گئی اور حکم دیا گیا کہ غدار سالار غزنی کو کسی اعزاز کے بغیر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکا آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جانثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھی، امیر معظم زندہ باد۔ امیر سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دائیں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیر بے نیام اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی قیوم ہے۔ غداران مملکت مرد آباد۔ دوسری بار وہی پرشور آوازیں گونجی۔ باطل، جھوٹ اور فریب کا مقصد اور ان کا مقدر ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی بار روب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔ پھر جب امیر غزنی اپنے سابق دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے پاس چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جانبازوں کو مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر بھاگ گئے۔ سردار تبریز نے بڑی مشکل سے 2-4 لمحے تک مزاحمت کری، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تھی اور وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ سردار تبریز کے ہم نوا امیروں میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ تلوار ہی اٹھا لیتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔
امیر ہم بے قصور ہے، اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے جس نے ابو مسلم جیسے جان نثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باقی عمرہ کی فریادوں کو کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے انہیں دیکھا، پھر اس کے حکم پر ان اعلیٰ نسل لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کے حرم سرا میں بھی حشر سا برپا تھا، تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں، شادی کا گھر آن کی آن میں خوفناک ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ہم بغیرت و بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والے خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیز داروں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا تو انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کو بوجھ کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیں، جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا، مگر عورتیں مسلسل چیختی نہیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو زنجیریں پہنا دی گئی تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا جو کچھ آپ دریافت کریں گے ہم اس کا بالکل صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ قصر سرخ میں کتنے تہہ خانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہے؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا۔ کمزور اور غریب خدمتگاروں نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہاں کئی تہہ خانے ہیں مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں ہے۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازمین کے کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید ہے اور اس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امیر سبکتگین نے پوچھا۔ کوئی نظام شاہ ہے، خدمتگار نے کہا۔ سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے تو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسی لیے اسے صبح شام اذیت ناک سزا دی جاتی ہے، کئی گھنٹے تک مسلسل مارا پیٹا جاتا ہے۔ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں ہے۔ نظام شاہ کا نام سن کر سبکتگین کا تو دماغ جھنجھنا اٹھا۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا، پھر وہ سنبھلا۔ اس نے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہے؟ حضور والا میرے ساتھ چلے، خدمتگار نے کہا۔ اس طرح آگے بڑھا کہ اس کی پیروں کی بیڑیاں بج اٹھی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، سبکتگین نے کہا۔ پھر جب کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ خدا حافظ۔